وہ کیس جو حکومت نے ہر ممکن طرح سے کوشش کی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ آئے، اور اگر جب یہ کیس آ جائے تو پھر اس کی سنوائی نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو اتنا صاف ہے، اتنے واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اپنی مرضی کی بینچ فکسنگ کرنے کے باوجود بھی اس کیس میں حکومت کو شکست سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی اپنی جو مجبوری کی شادی ہے وہ توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ شادی ان کی کس کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، بچہ یہ جانتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو وکٹری ملی تھی، جیت ملی تھی، اور نون لیگ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اگر 24 کے الیکشن کو لے کر دیکھا جائے تو نمبر 1 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تھی، جس کی سیٹوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی تھی جس کی سیٹیں 60 کے آس پاس تھی۔ اس کے بعد نون لیگ جو اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر تھی، اور چوتھے نمبر کے اوپر MQM کو شاید کوئی 2-4 سیٹیں ملی ہوں گی۔ لیکن اپنے ذاتی انا اور تعصب کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹینیور میں 2024 کے الیکشن میں PTI کی چھینی ہوئی سیٹیں واپس کرنے کے بجائے انہوں نے جو ریزرو سیٹیں PTI کو سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو سیٹیں PTI کو ملی تھیں، اس کے اوپر بھی ریزرو سیٹیں دینے سے PTI کو انکار کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور اب وہ کیس آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جو کیس ہے اس میں فیصلہ کیا آئے گا اور چیزوں کو لے کر آگے کیسے بڑھا جائے گا۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آئینی جو بینچ ہے جو پہلے اس کیس کو نہیں سن رہا تھا، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کا جو کیس تھا اس کو بھی نہیں سن رہا تھا، تو اس طریقے سے چیزیں جیسے چل رہی تھیں ان کو ایسے ہی چلایا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ اب عوامی پریشر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پریشر ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں اب سامنے آئی ہیں، جس کے بعد اب الیکشن 2024 کے اوپر اب یہ سنا جائے گا کیس، اور اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں آئینی بینچ بے شک یہ حکومت نے بنایا ہے، لیکن یہ اب انتخابات میں دھاندلی کے کیس جو ہیں اس کو سنے گا، اور سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی 6 سے 10 جنوری کی کاز لسٹ اب جاری کر دی گئی ہے، اور آئینی بینچ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، جبکہ بانی PTI کی 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے آئینی درخواست 8 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت کی انتخابی دھاندلی کی درخواست بھی 8 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، اور 7 رکنی آئینی بینچ اگلے ہفتے کیسز کی سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے لیے بھی مقرر کیا ہے، اور 7 رکنی آئینی بینچ 8 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کی نظر ثانی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور سپریم کورٹ کا آئینی بینچ حمزہ شہباز کی نظر ثانی درخواست پر 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے صوابدیدی اختیارات کے خلاف درخواست 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف درخواست پر بھی 10 جنوری کو سماعت ہوگی۔ اس طرح سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیسز آ گئے ہیں جن کو شاید اس سے پہلے آنے سے روکا گیا تھا۔ سال 2022 سے پاکستان میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی اقتدار کی سیٹ پر ایک ساتھ ہیں، اور ان دونوں میں نوک جھوک بھی قائم سیشن ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فرنٹ فٹ پر جا کر اپنا کردار ادا کیا اور حکومت کی خاط مضبوط کی، اور پھر اچانک سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے، مگر اب دوبارہ وہ سیاسی اکھاڑے میں واپسی چاہتے ہیں، اور نون لیگ کے اوپر کڑی تنقید کر کے وہ ایک دفعہ پھر واپسی کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں۔